السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ قیامت اور آخرت کے احوال کا یہ 61واں حصہ ہے۔ آج ہم پل صراط کے بارے میں سنیں گے۔ بات شروع کریں اس سے پہلے ایک مرتبہ ادب سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ پل صراط نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ وہ ایک پل کسے کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے راستہ کہ جس کے اوپر سے آدمی چلتا ہے اور ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ پہنچ جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے پل۔ پل جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی کے اوپر ہے۔ جب برج ہوتا ہے وہ کسی چیز کے اوپر ہوتا ہے اور وہاں ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچا جاتا ہے، چاہے وہ دریا پر ہو یعنی کہ ندی پر ہو یا کسی روڈ پر ہو جس کو اوور برج کہتے ہیں، یا پھر کسی پل پر دوسرا پل ہو۔ تو قیامت کے دن بھی ایک ایسا پل ہے، ایک ایسا پل ہے جس کو پل صراط کہتے ہیں۔ آج ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے احادیث کی روشنی میں۔ اب یہ پل جو ہے وہ کس پر ہوگا؟ کیونکہ پل نام بتا رہا ہے کہ کسی نہ کسی پر تو ہوگا، تو یہ پل ہوگا جہنم پر۔ جہنم کے اوپر، جہنم کی پشت پر یہ پل لگایا جائے گا، اور جنت میں جانے کا یہ ایک ہی راستہ ہوگا۔ جس کو بھی جنت میں جانا ہوگا وہ تمام کے تمام اس پل سے گزریں گے، اور وہ پل کی کیسا ہوگا، وہ پل صراط کیسا ہوگا؟ مختلف احادیث میں مختلف روایات ہیں، میں ان سب کا خلاصہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں کہ وہ پل کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے مسند احمد میں بھی اس طرح کی روایت ہے کہ وہ پل تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا، اور اس کے آس پاس یہ جھاڑی دار کانٹے اور آنکڑے ہوں گے آگ کے، اور جو بھی اس وہاں سے گزرے گا تو ان میں سے کسی کو بھی یہ پکڑ کر یہ سیدھا، اب اگر پل سے گرے گا، یہاں پہ جھلتا پل ٹوٹا، آدمی گرا تو کس پہ گرا؟ جو نیچے تھا اسی پہ گرے گا۔ اب یہ پل کہاں پر ہے؟ جہنم پر، اور نیچے جہنم بھڑک رہی ہے، اس کے بڑے بڑے شعلے کہ جن کے بارے میں قرآن شریف میں فرمایا کہ یہ جو شعلے ہوتے ہیں جہنم کے، چنگاری سمجھتے ہو؟ چنگاری کیسی ہوتی ہے؟ گجراتی میں بولتے ہیں تڑکھا، باریک ہوتا ہے نا اتنا۔ جہنم کے جو تڑکھا ہے، جہنم کی چنگاری، وہ بڑے بڑے محلوں جیسی ہے۔ بڑے مکان نہیں، بڑے بنگلوں نہیں، محل تو کتنا بڑا ہوتا ہے، وہ ایسی چنگاریاں ہیں اس کی، تو وہ آگ کی لپٹ اٹھ رہی ہوں گی
آس پاس میں، اور فرمایا رسول اللہ نے کہ یہ پل جو ہے یہ پھسلنے کی، قدم کے پھسلنے کی اور ڈگمگانے کی جگہ ہے، اور جیسے ہی کوئی پھسلا یا یہ آنکڑے نے، اللہ جس کو چاہے گا اس کو پکڑ لیں گے اور پھر اس کو کاٹ کاٹ کر سیدھا جہنم میں گرا دیں گے۔ اور وہ آنکڑے کیسے بڑے ہوں گے اس کے بارے میں بھی حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک آنکڑے کے ذریعے قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مضر کی تعداد سے بھی زیادہ کی پکڑ کی جائے گی۔ یعنی یہ آنکڑا ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دو آدمی آئیں، پورے کا پورا قبیلہ آ جائے گا۔ آج کے زمانے میں اگر سمجھنا ہے تو جیسے ہماری نعتیں ہوتی ہیں مختلف الگ الگ نعت ہوتی ہے، الگ الگ جماعت ہوتی ہے، کسی میں 2000 لوگ ہوتے ہیں، کسی میں 3000 ہوتے ہیں، کسی میں 4000 کسی جماعت میں ہوتے ہیں، وہ پورے کا پورا ایک آنکڑے میں آ جائیں گے، جس کا بھی حکم اور سیدھا کہاں گرا دیں گے؟ یہ ہوگا۔ یہ ہے جو پھنس گئے اور بچ گئے، ان کے بارے میں یہ آئے گا۔ اچھا یہ کتنا بڑا ہے؟ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ پل صراط کی مسافت جو ہے، یہ لمبائی، کہ یہ کتنا وقت نکلتا ہے آدمی کو جانے میں، تو یہ فرمایا کہ 15,000 سال کی ہے۔ 5,000 سال اوپر چڑھنے کے، 5,000 سیدھا اور 5,000 اترنے کے، اور اس طرف جنت ہے، اور وہاں سے کیا سب کو گزرنا پڑے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا سورہ مریم میں، پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 71-72، اس میں ارشاد ہوتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو۔ تمام کا گزر دوزخ پر ضرور ہوگا، ورود ہوگا، الا واردھا، وہ ضرور اس پر وارد ہوگا، جہنم پر۔ اور پھر فرمایا کان علی ربک حتما مقضیا، اور یہ جو بات ہے کہ ہر ایک کا، تمام لوگوں کا اس پر جہنم پر سے گزر ہوگا، یہ تمہارے رب کے ذمے پر ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے، یعنی یہ بالکل پکی بات ہے، اور اللہ نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ یہ ہر کسی کو اس پر سے میں گزاروں گا، ہر کوئی گزرے گا، کوئی بچے گا نہیں۔ اور پھر آگے ارشاد ہوا ثم ننجی الذین اتقوا، پھر جو ڈر والا ہوگا، تقوی والا ہوگا، بچا لیں گے، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل گرے، گھٹنوں کے بل ظالم لوگ اس میں گر پڑیں گے۔ اب آپ سنیں، اتنا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اتنا بھیانک ہے حال، اور وہاں پر گزرنے والوں کی حیثیت بھی لوگوں کی الگ الگ ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کوئی اس طرح سے گزرے گا جیسے پلک جھپکتی ہے، پلک جھپکنے میں گزر جائے، اور کوئی بجلی چمکتی ہے تو کتنا وقت لگتا ہے جب بجلی ہوتی ہے، تو اتنا وقت، پلک جھپکنے سے تھوڑا زیادہ اتنا وقت لگے گا۔ کوئی ہوگا کہ ایک پرندہ اڑتا ہے اتنی رفتار سے پار کرے گا، کوئی ہوگا تیز رفتار گھوڑا جیسے جاتا ہے ویسے، کوئی ہوگا کہ یہ تیز ہوا جب چلتی ہے تو اتنی سپیڈ سے یہ پار کر لے گا، کوئی ہوگا کہ جیسے آدمی تیز دوڑتا ہے، پھر کوئی ہوگا کہ تیز چلتا ہے جلدی جلدی، کوئی ہوگا کہ جیسے آدمی عام طور پہ چلتا ہے ایسے پار کرے گا، اور سب سے آخر والے کا حال یہ ہوگا کہ یہ سورین کے بر گھسیٹتے گھسیٹتے پار کرے گا، گھسیٹتے گھسیٹتے نکلے گا۔ اور پھر آنکڑے کی جو بات ہے، آس پاس میں جو کانٹے ہوں گے جاری دار، یہ کانٹے دار جو جھاڑیاں ہوں گی،
یہ کتنوں کو تو پکڑ پکڑ کے سیدھے، کتنی بڑی بڑی پورا قبیلہ، پوری نعت ایک ساتھ جائے، ایسا بڑا یہ جائیں گے. تو یہ بھی ہوگا. اور کچھ وہ بھی ہوں گے کہ جن کو صرف زخمی کر دیا جائے گا، اور وہ آگ کی تپش لگے گی، تھوڑا سا جسم جل جائے گا، لیکن کسی بھی طرح بچتے بچاتے مرتے وہ نکل جائے گا. اور کئی لوگ ہوں گے جو وہیں قدم پھسل جائیں گے اور وہاں سے گر جائیں گے نیچے، سیدھا جہنم میں جائیں گے. کیا آپ کو یہ سب نہیں معلوم؟ کسی نے یہ سب نہیں بتایا ہے کہ ایسا سب بھی ہوگا؟ جبکہ رب نے وعدہ فرما لیا ہے کہ تم میں سے ہر کسی کا گزر ہوگا. اگر بھروسہ نہیں آتا، قرآن شریف آپ کھولیں، 16ویں پارے میں یہ سورہ مریم ہے، 71 اور 72 میں یہ آیت پڑھیں. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر کسی کا گزر ہوگا، اور ہر نبی کو بلایا جائے گا اور ان کی امت کو اس پر سے گزارا جائے گا. ہر کسی، کوئی نہیں بچے گا. لیکن پھر یہ کہ بچنے والوں میں بھی اتنی ساری کیٹیگریاں ہیں. کوئی پلک جھپکنے میں نکل جائیں گے، اور کوئی اس طرح سے نکلیں گے، اور کوئی ہے کہ یہ وہی آنکڑے. آج ہم کسی کو کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں، کبھی کوئی بات بیان کرتے ہیں، جیسے پچھلے جمعہ، اس سے پہلے کے جمعہ ظالموں کے بارے میں بات ہوئی، کبھی کوئی اور بات ہوتی ہے، کبھی کچھ اور بات ہوتی ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ અત્યારે બધે એવું જ ચાલે છે، બધા કરે છે. جب ہم کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حرام ہے یا یہ گناہ ہے یا ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ شاید مجھے نہیں دیتے ہوں گے، لیکن آپ جب کسی کو بتاتے ہوں گے یا آپ جب لوگوں سے ملتے ہوں گے جو سماج میں، سوسائٹی میں نعت جماعت کی کوئی شادیوں کی محفلیں ہوتی ہیں، برتھ ڈے منائے جاتے ہیں، فلاں پارٹیاں ہوتی ہیں، اس کی پارٹی اس کی پارٹی، یہ فنکشن وہ فنکشن، اتنا کچھ ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ تو બધા કરે છે، બધા અમારી નાતનો રિવાજ છે، ایسا બોલتے ہیں کہ આ તો કરવું પડે، ہمارے یہاں વર્ષોથી ચાલ્યું આવે છે. یعنی انہوں نے شاید یہ سمجھا کہ اگر ہماری نعت کرتی ہے تو پھر اس میں کوئی گناہ نہیں. میں اکیلا کروں اور الگ ہے تو گناہ، لیکن اگر سب مل کے کرتے ہیں، یہ میں نے بہت پہلے بیان کیا تھا کہ اگر کسی حرام کام کو، کوئی ناجائز و حرام کام کو اگر لاکھوں لوگ مل کر بھی کریں جو قطعی طور پر حرام ہے، تو یہ لاکھوں لوگوں کے مل کر کرنے کی وجہ سے وہ حلال نہیں ہو جاتا. سب کے کرنے سے وہ حلال نہیں ہوتا کہ بھائی سب تو کر رہے ہیں، بھائی بڑا کرے چھے، یہ چالے ہماری رواج ہے، آج سسٹم ہے. ارے سسٹم کچھ بھی ہو تو پھر کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا بنتا ہے؟ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا بنتا ہے؟ پھر رسول اللہ کو رسول ماننے کا معنی کیا بنتا ہے؟ پھر کہ اگر جو دوسرے کرتے ہیں تم بھی کر رہے ہو، وہ بھی بدلنے کو تیار نہیں کہ ہم اسلام کو قبول کریں گے. کافر نہیں قبول کرتا. کیوں؟ کہ کافر جب اسلام کو قبول کرے گا تو اوپر سے نیچے اس کو بدلاؤ لانا پڑے گا، عبادت کے طریقوں میں بدلاؤ لانا پڑے گا، اور سارے باطل معبود کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی. بیٹھنے اٹھنے کھانے پینے نکاح شادی سے لے کر ہر ایک کام میں اس کو اسلامی قانون کے مطابق چینجز کرنا پڑے گا. تو کافر کہتا ہے کہ یہ بدعا پڑھاتی نہ ہوتا ہے، ہم جیسے ہیں ویسے برابر ہیں. اب یہی بات اگر مسلمان کرے تو پھر یہ دونوں کی باتیں برابر نہیں لگ رہی آپ کو؟ مسلمان بھی یہی کہتا ہے کہ بھائی پہلے تھی چاہیے آوے نہ આપણે એમ જ કરવાનું, આપણે છે ને બહુ ઊંડું નહીં ઉતરવાનું. અરે मैं यही कहता हूँ ઊંડું नहीं ઉતરવાનું, जहन्नम में बहुत ઊંડું नहीं उतरवानो. तुमने जो धंधे किए हैं और जैसे करतूत करते हो, यहाँ पर जहन्नम में गिरा दिए जाओगे और हर किसी को गुजरना है. और रहा सवाल ये कि सब करते हैं. हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं, अज़्ज़ौज लिब्न मुबारक
ابن مبارک کی یہ کتاب ہے الزہد، اس میں یہ روایت موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ وہاں پر اتنے بڑے بڑے آنکڑے ہوں گے کہ تمہاری پوری پوری جماعت ایک آنکڑے میں آ جائے گی، سیدھا نیچے پھینک دیے جاؤ گے. اس میں سے بچنے کا کچھ کرو، اس میں سے نکلنے کا کچھ کرو، اور پھر یہ سوچو کہ وہاں پر تو سب پھنسے ہوئے ہوں گے، مجھے کون بچائے گا، وہاں پہ کون بچائے گا، یہ آپ کو کون بچائے گا آپ کو. کچھ لوگوں کو نسبتوں پہ بھروسہ ہوتا ہے، بے شک نسبتیں کام دیتی ہیں، ذرہ بھی انکار نہیں ہے، لیکن نسبت بھی تو اسی سے جوڑی جائے جو کام کرے ہمارا، جو ہمیں کام آئے. جیسے دنیا میں دوست سب کے ہوتے ہیں، جو بھی دنیا میں لوگ انسان رہتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں تو ان کی سہیلیاں ہوتی ہیں، مرد ہے تو اس کے دوست رہتے ہیں، سب کے پاس ہوتے ہیں. کسی کے پاس 2-4 ہوتے ہیں، کسی کے پاس 20-30 ہوتے ہیں، کسی کے پاس 200-500 ہوتے ہیں، ہوتے سب کے پاس ہیں. لیکن کسی کا ایک دوست ایسا ہوتا ہے کہ سارے کام کر دیتا ہے، اور کسی کے سارے دوست مل کر بھی ایک کام نہیں آتے، سب مل کر بھی ایک کام نہیں کرتے ہیں. بہت سارے، ایک فون کرو تو سب آ جائیں گے، لیکن یہ سب پھگاوا ہوتا ہے. جیسے وہ جو گیس والی جو سوڈا وغیرہ جو آتی ہیں، اس میں جب آپ گلاس بھرنے جائیں گے تو اتنا سا وہ ہوگا جو پینے کا ہے، اور اوپر جاگ لگ جائے گی، فوم کریٹ ہو جائے گا، اور پورا گلاس بھرا ہوا لگتا ہے. پھر دکان والا کیا کرتا ہے، تھوڑی دیر رکھتا ہے، پھر وہ جب بیٹھ جاتے پھر دوبارہ ڈالتا ہے. یعنی اگر وہ جاگ کی حاضری میں اگر تم ڈالو گے تو یہ چھلک جائیں گے، اس کو پہلا بٹھانا پڑتا ہے. تو کئی دوستوں کا حال بھی یہی ہوتا ہے، دکھتے بہت سارے ہیں اور ان کو چھوڑ کر کسی اور کو کام سونپو گے تو ناراض ہو جاتے ہیں. ہم نے نو کہوائی، تو پہلے ان کو کہنا پڑتا ہے، پھر جب وہ کام نہیں آتے پھر تم آگے جا سکتے ہو. تو نسبت کا مطلب ایسے بھی ہوتا ہے. آج لوگ اپنا کنیکشن ایسی غلط جگہوں پہ جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کی خود کی مارا ماری ہے، خود کی گارنٹی نہیں، وہ مریدوں کی گارنٹی کیسے دے سکتا ہے جو خود کا حال یہ ہو. اب وہاں پہ کون بچائے گا، یہ اس کے بارے میں بھی آپ سماعت کرتے چلیں. حضرت عبداللہ بن شقیق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن پل صراط سے لوگوں کا گزر ان کے ایمان اور اعمال کے مطابق ہوگا. جیسا ایمان اور جیسے اس کے اعمال، کیونکہ جب پل صراط سے گزر ہوگا تو پھر نور بھی ہوگا. راستہ چلنے کے لیے روشنی تو چاہیے نا، نور چاہیے. اب نور سب کا الگ الگ ہوگا. نور کے بارے میں یہ آیت مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں، پڑھیں. قرآن سچی کتاب ہے، حق ہے، قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے. ایک بھی حرف کا کوئی انکار کرتا ہے، قرآن کی کسی بھی بات کا انکار کرتا ہے، کافر ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا. لیکن اتنا لانا، اتنی بات کو ماننا تو ایمان ہے، لیکن قرآن میں کیا ہے وہ کون جانے گا. آپ کو معلوم نہ ہو تو میں بتاؤں، آج جو اسلام پر حملے کیے جاتے ہیں شریعت کے نام پر، قرآن کا نام لے کر، اس کے ریسرچ کرنے کے لیے مستشرقین کہتے ہیں ان کو، جو اسلام کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اسلام کو ڈیمیج کرنے کے لیے. مسلمان نہیں ہوتے، عیسائی ہوتے ہیں، یہودی ہوتے ہیں، ہندو بھی ہوتے ہیں. یہاں پہ بہت چلتا ہے، ہر جگہ پہ ہوتا ہے. اس کو مستشرقین کہتے ہیں. یہ قرآن پڑھیں گے تم سے اچھا، وہ حدیث جانتے ہیں، عربی سیکھتے ہیں. ہم کو تو دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، وہ سب دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تفسیر سب دیکھتے ہیں، مسائل دیکھتے. مطلب اس نے ان کی زندگی اور وہ کام کرنے کے ان کو لاکھوں روپے تنخواہیں دی جاتی ہیں. اب پھر وہ اس میں سے ڈھونڈتے ہیں. اب ایمان تو پہلے سے ہے نہیں، عشق و محبت تو پہلے سے ہے نہیں، اور کام ہی اسلام کو ڈیمیج کرنا ہے. تو پھر اس میں سے وہ ایسی باتیں ڈھونڈ
ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے عام مسلمانوں اور دوسرے مذہب والوں کو گمراہ کیا جا سکے. یہ ایسا کرتے ہیں. لیکن مسلمان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ انڈیا کی ٹیم ورلڈ کپ جیت جائے تو ہم تو بس جنت مل گئی. خوشی منا رہے ہیں مسلمان. تجھے کچھ لینا نہ کر دینا، کیا کر رہا ہے تو؟ یہاں پہ ایمان کے بارے میں پتہ نہیں، اعمال کے بارے میں پتہ نہیں، اور تمہیں کرکٹ میچ کی پڑی ہوئی ہے. مجھے تو حیرت ہوئی، ایسے لوگ یہ آخری دم تک یہ سب دیکھ رہے تھے کہ کون جیت رہا ہے، اور اس کو پراؤڈ فیل ہوتا ہے. دیکھو تو اسی ایمان کی حالت تو دیکھو. اس کو فخر محسوس ہوتا ہے کہ ایک کھیل وقت گزاری کے لیے جو بنایا گیا، وقت گزاری کے لیے نا، اور کھیلنے والوں کو تو پیسہ ملتا ہے. یہاں بیٹھے بیٹھے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، یہاں پہ نماز قضائیں ہیں، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، علم سیکھنے کا کوئی فرصت نہیں ملتی. اور زندگی میں نے پچھلے جمعہ کو بھی کہا تھا کہ اگر آپ جمعہ کے بیان میں ایک ہفتے میں جو ایک مرتبہ ہوتا ہے، اگر آپ اس میں بھی وقت پہ حاضر نہیں ہو سکتے تو پھر آپ کی زندگی میں پھر اب کوئی رس کس رہا نہیں ہے. یہ بیکار سی اور جانوروں کی سی زندگی ہے کہ آپ یا جو بھی ویسے تو 5 وقت کی نماز فرض ہے، جماعت واجب ہے، اور دوسرے بہت سارے ہمارے فرائض میں سے آتا ہے، تو وہ بھی اگر نہیں ہوتا تو انسان کو تھوڑا یہ کرنا پڑے. لیکن اس میں ابھی دروازہ کھلا رہتا ہے، شاید کوشش کرے، محنت کرے تو ہو جائے. لیکن اگر جو جمعہ میں بھی بیان میں نہیں پہنچتا، پھر اب اس کے پاس تو اب کون سی زندگی گزارے؟ پھر اب کیا پھر بچا ہے اس کی زندگی میں؟ جو زندگی دینے والا اور مرنے کے بعد جہاں جانا ہے اس کے لیے ہی وقت نہیں. اب یہاں پہ تمہیں کوئی نہیں بچائے گا، نہ انڈیا کی ٹیم بچائے گی، نہ پاکستان کی ٹیم بچائے گی. وہ جو کام کرتے ہیں، ہاں یہ بھی بتا دوں، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ انڈیا کی ٹیم جیتی تو آپ خوشیاں مناتے ہیں. اگر پاکستان والے جیتتے، ہمارے بزرگ اس کو نا پاکستان کہا کرتے تھے. یہ لوگ الگ اس لیے ہوئے تھے کرکٹ میچ کھیلنے کے لیے اور رنڈیوں کا ناچ لگانے کے لیے، اس لیے یہ ہم سے الگ ہوئے تھے. ہمارے بزرگ ترکی صاحب وغیرہ اور بھی بزرگ تھے ہمارے، یہ پہلے بھی مخالف تھے. جب یہ الگ ہوئے وہ کہتے تھے، حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا 1947 میں جب انڈیا پاکستان کا یہ الگ ٹکڑا ہوا تو کہا گیا کہ حضور سارے لوگ ہجرت کر رہے ہیں، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ پاکستان سارے مسلمانوں کو چلا جانا چاہیے، یہ ہمارا ملک ہے، اس میں اسلام کے مطابق سب نظام ہوگا، آپ بھی چلے. حضور مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہمارے دادا مرشد علیہ الرحمٰن نے ارشاد فرمایا، میں پاکستان چلوں تو کیا یہ اعلیٰ حضرت اور حجت الاسلام اور ان سب کی مزارات بھی پاکستان چلیں گی؟ ہماری خانقاہ بھی پاکستان چلے گی؟ اور پورے ہندوستان میں ہزاروں مزارات جو ہیں، ہزاروں قبرستان جو ہیں، لاکھوں مسجدیں ہیں، کیا ہماری ہجرت کرنے کی وجہ سے یہ سب بھی ہمارے ساتھ پاکستان چلیں گی؟ تو کہاں کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا. بولے ہم اگر ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو پھر یہ کن کے ہاتھ میں جائے گا؟ ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ ہم ہرگیز اس ملک کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے. یہیں پہ ہم نے جنم لیا ہے، یہیں پہ ہمیں مرنا ہے. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں. اب اسلام اور شریعت کے نام پر الگ ہو گئے، نظام مصطفیٰ، اور کہاں کہ یہاں پر رہیں گے تو فلاں چیز آئے گی. ہم الگ ملک بناتے ہیں تاکہ یہاں پر اسلام قائم ہو، شریعت کے مطابق ہو. لوگ چلے گئے، ہنگامہ مچ گیا، بغدور ہوئی، قتل عام ہوئی، شہادتیں ہوں، اتنا کچھ ہوا. اور اب یہ ٹھمکے لگا رہے ہیں، اب یہ کرکٹ کھیل رہے ہیں، یہ سب تماشے کر رہے ہیں. لوگوں کو، مسلمانوں کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا. یہ حال ہو گیا. یہاں پہ ہمیں شرمندگی ہوتی ہے دوسروں کے سامنے کہ یہ لوگ اسلام کے نام پر یہ کر رہے ہیں. اسلام لاتے، اسلام کو نافذ کرتے تو یہ حال تھا کہ حضور کے زمانے میں یہ ایک کھجور پہ 5 لوگوں کا گزارا ہوتا. لیکن جب شریعت کو نافذ کیا گیا تو کچھ ہی سالوں کے بعد 8-10 سال میں یہ حال ہوا کہ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں مدینہ شریف میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا.
مدینہ منورہ میں مالدار نکلتا کہ میری کوئی زکوٰۃ وصول کرے، کوئی فقیر مسکین مل جائے، اس کو پورے شہر میں کوئی ایسا بندہ نہیں ملتا تھا کہ اس کی زکوٰۃ لے۔ اور یہ ان لوگوں کا حال دیکھیں، 70 سال گزر گئے ہیں، ابھی پوری زکوٰۃ کیا پوری دنیا سے مانگ رہے ہیں۔ یہ نہیں، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے ہوئی ہے قوم بے اقتدار اپنی۔ تو بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ وہاں پر پول صراط کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نسبت اعمال اور ایمان آدمی کو پار لگائیں گے۔ اور اعمال میں کیا کرتا ہے؟ ایمان اس کا کیا ہے؟ اس کو پوچھے اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، پیغمبروں کے بارے میں کیا، ایمان میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، یہ کیا آبت ہوئی ساتھ چوچے، بس اور کچھ معلوم نہیں۔ اور یہ ہمارا آخرت اور قیامت کے بارے میں صرف ایک ٹاپک 61واں بیان ہے۔ چلو اتنا کسی کو معلوم نہ ہو، تھوڑا بہت تو پتہ ہونا چاہیے انسان کو، لیکن ایمان کا تو یہ حال ہے۔ اور پھر کیا حال ہے؟ کوئی کہتا ہے غریب نواز بچائیں گے مجھے، کوئی کہتا ہے امام حسین، عاشق حسین ہے نا، اب دیکھیں گے کہاں سے نکلیں گے، لگتا ہے جیسے آسمان سے تشریف لائیں یا زمین سے نکلے ہیں، ایسے عاشق تمہیں نظر آئیں گے، کہاں سے۔ کوئی اہل بیت کی محبت کی بات کرتا ہے کہ وہ بچا لیں گے، کوئی غوث پاک والا ہے، کوئی یہ کہتا ہے، کوئی وہ کہتا ہے، طرح طرح کے لوگ ہیں۔ یہ کام تو آئیں گے، نہ نہیں بولتا ہوں، یہ بزرگوں کے نام لے رہا ہوں، اور ان کے سوا جتنے بھی انبیاء بھی، فرشتے بھی، اولیاء کرام بھی، علماء کرام بھی، شہید بھی، تمام لوگ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ شفاعت کریں گے، کام آئیں گے، کام دیں گے، لوگوں کو پریشانیوں سے قیامت کے دن بچائیں گے، اللہ کی حکم سے، اللہ کی اجازت سے، وہ سب ہے، حق ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مجھے کام آئیں گے؟ ایسی بات ہے مجھ میں؟ مسئلہ ان کا نہیں ہے۔ بے شک امام حسین کئی لوگوں کو، اپنی محبت کرنے والوں کو بچا لیں گے، لیکن کیا محبت کرنے کا جو ہم، جیسے پاکستان اسلام کے نام پہ الگ ہوا، شریعت کے نام پہ الگ ہوا، اور 70 سال میں یہ حال کر دیا، ہمارا بھی عشق رسول اور عشق اہل بیت اور امام حسین کا، محبت کا یہی حال ہے کہ نام محبت کا لیا جاتا ہے، اور آدمی اندر میں دیکھو تو کچھ بھی نہیں، محبت کے مین سے بھی لینا دینا نہیں ہے۔ محبت کس سے ہے؟ جو لوگ کرکٹ میں جیتنے پر خوشیاں مناتے ہیں، وہی لوگ امام حسین کی شہادت پہ خوشیاں منائیں گے اور کہیں گے کہ ہم عاشق ہیں۔ اللہ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ ہم نے کسی بندے کے دل میں، جسم میں 2 دل نہیں رکھا، دل ایک ہی ہوتا ہے، 2 رنگ کو چھوڑ 1 رنگ ہو جا، 2 رنگ کو چھوڑ 1 رنگ ہو جا، یا سراپا معاوم یا پھر سنگ ہو جا۔ اپنی سائٹ کلیئر کریں، ڈبل رول، یہ کوئی فلم نہیں چل رہی کہ آپ ڈبل رول میں، کچھ لوگوں نے سکھا دیا کھوٹے سکے چلتے ہیں وہاں پر کیسے کیسے سکے چلیں گے وہ تو ابھی شروع ہوگا تو ہم دیکھیں گے، اور کون کون سی باتیں وہاں پر انسان کو بچائے گی وہ بھی آپ سنیں اور سماعت کریں۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کو بھلائی پہنچانے یا مشکل دور کرنے کے لیے کسی حاکم تک پہنچایا، اس کی بھلامر کی، اس کی سفارش کی، اللہ پاک پل صراط پر قدم پھسلنے کے وقت اس کی مدد فرمائے گا۔ یوں کہہ سکتے ہو کہ جو دنیا میں کسی کے کام آئے گا مسلمان کی، اللہ کے لیے، اپنی پرسنل لالچ یا کوئی اور فائدے کے لیے نہیں، بس ایک مسلمان سمجھ کر کے رسول اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، صرف یہ مسلمان سمجھتے ہوئے سنی مسلمان کی اگر کوئی مدد کرتا ہے دنیا میں، یہاں پہ خاص طور پر حاکم تک پہنچانے کی بات ہے، جو عہدے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اقتدار والے لوگ ہیں، تو اس کی بھلامر وہ نہیں پہنچ سکتا، یہ بھلامر کر کے وہاں پہ پہنچا ہے تو ان کو پل صراط پر کام دے گا۔ آج مسلمان کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو یہ پہنچانے کی بات تو دور، اگر کوئی پہنچا ہوا بھی ہے
اب دو مسلمان پہنچے ہوئے تو یہ اس کی سائیڈ کاٹتا ہے، یہ اس کی ٹاک کاٹتا ہے، یا اس کو گرانے میں لگا ہوا یا اس کو گرانے میں لگا ہوا ہے. اور دوسرا جو پہنچے ہوئے ہیں ان کا جو اقتدار والے اتھارٹی والوں کے پاس جن کی پہچان ہوتی ہے، وہ غریب اور نیچے والے مسلمانوں کو یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے سکنجے میں رہے، کوئی آگے نہ بڑھنے پائے. ان کی سفارش کر کے کام نکلوانا تو الگ بات ہے، ان کو کیسے دبایا جائے تاکہ یہ لوگ میری پوجا چالو رکھیں. یہ بھی ایک طرح کی پوجا ہی ہے کہ مجھے مانو بس. یہ بھی عبادت کا ایک طریقہ ہے کہ آدمی کہے کہ تمہیں نہ علم سیکھنے کی ضرورت، نہ عمل کرنے کی ضرورت، نہ تمہیں اور کوئی بات کی ضرورت ہے، تم بس میری عبادت کرو، میری خدمت کرو، مجھے پکڑ کے رکھو. میں تو یہ بھی ایک طرح کی عبادت ہو گئی، یہ خدائی کا دعویٰ ہو گیا یا نبوت کا دعویٰ ہو گیا. اور اسی طرح سے قیامت کے دن ایسے آدمی کو لایا جائے گا پل صراط پر جس نے اپنے مال میں سے حقوق ادا کیے ہوں گے، مال کا حق ادا کیا ہوگا، زکوٰۃ اور جو بھی اس پر واجب ہوتا ہے اس کو صحیح طور پر ادا کیا ہوگا، کسی غریب مسکین ضرورت مند کے اس کے مال کو کام پر لگایا ہوگا، حلال ذریعے سے مال کمایا ہوگا اور حلال ذریعے سے اس کو خرچ کیا ہوگا. تو وہ مال جب آدمی پل صراط پر چلے گا اور وہ ڈگمگائے گا تو اس کا مال اسے کہے گا کہ چل تو آگے چل، تو نے میرے متعلق اللہ کا حق ادا کیا تھا، اور مال اس کی مدد کرے گا. اور جس نے حق ادا نہیں کیا، حلال حرام کی تمیز نہیں کی، بس بے دو پیسے ملنے چاہیے، چاہے بیاج سے ملے، شراب سے ملے، کسی کو بلیک میل کرنے سے ملے، کسی کو دھمکانے ڈرانے سے ملے. اور جو وہ کہا تھا پچھلی مرتبہ وہ نگر پالیکا کی جگہ والا کہ گورنمنٹ کی جگہوں کا پیسہ اگرانی کرنا، کہ کسی بھی طرح سے ناجائز طور پر جب آدمی نے کمایا ہوگا وہ سارے کا سارا مال 2 کروڑ 5 کروڑ 10 کروڑ 50 کروڑ جتنے بھی ہوں گے وہ تمام کا تمام مال اس کی یہاں پہ لٹکا دیا جائے گا، 2 گردنوں 2 کندھوں کے درمیان. اب آپ سمجھ سکتے ہو 15,000 سال کا پل ہے، اب وہاں سے گزرنا ہے اور اتنا بوجھ ہے. اب جیسے ہی ڈگمگائے گا تو مال اس کو کہے گا کہ تیری خرابی ہو، تو نے میرے متعلق اللہ کا حق ادا نہیں کیا تھا. اور اسی حال پر ہوگا، وہ چاہے گا کہ شاہ مجھے موت آ جائے. اور نیچے کیا ہے؟ نیچے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے. یہ حال ہے. تو اس کی تیاری کیجئے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دنیا تو جوں تو کر کے نکل جاتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا میں آپ کچھ نہ کریں، ضرور کرنا چاہیے، لیکن اگر دنیا میں 40 سال کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں تو پھر وہ 50,000 سال کا ایک دن ہے، اس کے بارے میں کچھ تو کریں. اور یہ پل 15,000 سال کا ہے بھائی. اگر 1500 کلومیٹر بھی کسی کو جانا ہوتا ہے تو کتنا پلاننگ کرتا ہے. اور سب سے بڑی بات کوشش کرتا ہے کہ اس کا بوجھ ہلکا ہو. جب سفر میں ہم جاتے ہیں تو کیا کوشش رہتی ہے؟ ہماری بیگ زیادہ ہوں کہ کم ہو، ہم کیا پلاننگ کرتے ہیں. اور پھر بڑے بڑے بیگ لیتے ہیں کہ اٹھا سکیں، ایسے چھوٹے چھوٹے 2-4 بیگ کر لیتے ہیں. کسی بھی طرح سے ہمیں آسانی ہو رکھنے میں، چلنے میں، اٹھانے میں. اور کوشش کرتے ہیں کہ جو ناکامی چیزیں ہیں وہ نکال دے. ساری چیزیں پورا گھر ساتھ میں لے کے نہیں چلتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا، سفر میں آدمی ہلکا پھلکا رہنا پسند کرتا ہے. اب قیامت کے دن پل صراط پہ بھی چلنے میں ہلکا پھلکا آدمی فوراً نکل جائے گا، بوجھ والا آدمی پھنس جائے گا، گر جائے گا جہنم میں. اب وہ ہلکا پھلکا کسے کہتے ہیں اور بوجھ والا کسے کہتے ہیں، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آئندہ سنیں گے. اور کچھ اور اعمال کے بارے میں بھی یہ بات کریں گے اور کس طرح سے حضور دعا فرماتے ہوں گے، اور وہ سب بھی انشاءاللہ آئندہ سماعت کریں گے. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.